ہاں علماء کرام جو بعض نصیحت سے پیسے لیتے ہیں، کیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا کوئی جواز ہے؟ جو تو ایسے ہی پیسے لیتے ہیں جیسے لوگ طے کر کے دوسری چیزوں کے لیتے ہیں معاوضے، اور اگر تھوڑے پیسے دیں تو جاتے ہی نہیں، بلکہ کہیں سے کچھ زیادہ آفر ہو جائے تو اشتہار چھپے رہ جاتے ہیں، دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ تو دین بیچنے والی بات ہے جس کا کہا کہ تھوڑی قیمت پر اللہ کی ایسے نہ بیچو۔ اصل میں تو آدمی کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے دین پہنچا رہا ہوں، پھر لوگ کچھ خدمت کریں من غیر اشراف نفس، اس کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں نے دے دیے، وہ اللہ کی نعمت سمجھے۔ اب اس بارے میں ایک واقعہ سنیں کہ ایک استاد اتنے بیچارے فاقے سے تنگ ہو گئے کہ طالب علم کو محسوس ہوا کہ استاد صاحب تو کئی دن سے فاقے سے، بچوں سے نہیں، کا استغنا اور بے نیازی تھی کہ محتاج ہو گئے، پھر کون سا علم۔ تو بچہ کھانا لے کر آیا، کھانا جب رکھا تو حضرت نے جواب دے دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، بچہ لے گیا، مگر بچہ سمجھتا تھا کہ شیخ نے کیوں رد کیا۔ انہوں نے کہا حدیث پاک میں ہے کہ اشراف نفس ہو نا، پہلے ہی دل چاہتا ہو کہ کوئی آئے پھر کمینے ہو جاؤ۔ انہوں نے اس لیے رد کیا کہ وہ بھوکا ہونے کی وجہ سے چاہتا تھا کھائے، مگر جب رد کر دیا اور چلا گیا نا اب تو وہ نا امید ہو گئے کہ آیا ہوا کھانا میں نے واپس کرا، اب کہاں سے آئے گا۔ طالب علم ہوشیار تھا، وہ دوبارہ لے آیا کہ اب تو شاید سمجھ بیٹھے ہیں کہ نہیں آئے گا، رکھا تو کھا لیا۔ یعنی انسان کو اتنا بلند ہمت ہونا چاہیے، خودداری ہونی چاہیے، وہ کمینہ نہ ہو جائے، پھر اللہ کی رحمت سے کوئی کہیں سے ہو جائے خدمت تو کوئی بات نہیں، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ طے کرے تھوڑا ملے تو وہاں جائے نہیں۔ مولانا محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے میں جانتا ہوں کہ جب بات کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ روٹیاں مسی پکوا کر اپنے گھر سے لے جاتے میٹھی، اس سفر میں نہیں میں کسی کا کھانا کھاؤں گا، ویسے کوئی دعوت دوں گا۔ دیکھ کتنے اونچے لوگ تھے وہ۔ اب ہم حق اسی لیے بیان ہی نہ کرتے، پہلے نہیں یہ تو کہ ان کو خوش کریں کچھ دے دے، اگر یہ سننے والے ناراض ہو گئے کیا ملے۔